بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلیکہ وصحابہ سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلیکہ وصحابہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات شیر خدا اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، اپنے اصحاب سے فرمایا، میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حالت تشادہ اور پیٹ بھرا ہوگا، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اس کی اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لیے دشمنوں سے نجات پانے کا سبب باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں ثابت ہوں۔ پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، آپ کلام خوارش کو مخاطب فرماتے ہوئے فرماتے ہیں، تم پر سخت آندھیاں آئیں گی اور تم میں کوئی اصلاح کرنے والا باقی نہ رہے۔ کیا میں اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے جہاد کرنے کے بعد اپنے اوپر کفر کی گواہی دے سکتا ہوں؟ پھر تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہ رہا۔ تم اپنے پرانے بدترین ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ اور اپنے ایریوں کے نشانوں پر پیچھے کی طرف پلٹ جاؤ۔ یاد رکھو کہ تمہیں میرے بعد چھا جانے والی ذلت اور کاٹنے والی تلوار سے دوچار ہونا ہے، اور ظالموں کے اس وطیرے سے سابقہ پڑنا ہے کہ وہ تمہیں محروم کرتے ہر چیز اپنے لیے مخصوص کر لیں۔ پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، موت کا وقت معین ہے۔ جب آپ کو اچانک قتل کیے جانے سے خوف دلایا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر اللہ کی ایک محتم سپر ہے، جب موت کا دن آئے گا تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے الگ ہو جائے گی۔ اس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بھر سکے گا۔ دنیا کا ایک سایہ ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ لوگ اس دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں۔ لوگوں نے اس دنیا سے جو دنیا طریق حاصل کیا ہوگا اس سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے اور اسی میں سہیں گے۔ دنیا عقلمندوں کے نزدیک ایک بھرتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بھرا ہوا اور پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ڈھک کر اور سمٹ کر رہ گیا۔ پھر مولا اپنے خطبے میں فرماتے ہیں، انسان تو بیکار پیدا نہیں کیا گیا۔ پھر مولا فرماتے ہیں، اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو، اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو، کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ تو وہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے، اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے، اسے آخرت سے بدل لیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا ہے۔ موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس لیے آتے ہی تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے، وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساتھ اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہے، تم ہی سمجھی جانے کے لائق ہے۔ اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور نئی رات لگاتار کھینچے لیے جا رہے ہوں، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے، اور وہ اعظم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اس کو اچھے سے اچھا زار مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس سے ذریعے تل اپنے نفسوں کو بچا سکو، جس کی صورت یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے، اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اپنی خواہشوں پر قابو رکھے، چونکہ موت اس کی نگاہ سے اوجھل ہے اور امیدیں فریب دینے والی ہیں، اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے۔ جو گناہوں تو سجا کر اس سے سامنے لاتا ہے تو وہ اس میں مبتلا ہو اور توبہ کی دھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اسے تعویذ میں ڈالتا رہے، یہاں تک کہ موت غفلت و بے خبری کی حالت میں اس پر اچانک ٹوٹ پڑتی ہے۔ وہ حسرتاً
تے اس غافل و بے خبر تی مدت حیات ہی اس تے خلاف حجت بن جائے اور اس تی زندگی کا انجام بدبختی تی صورت میں ہم اللہ سبحان اللہ سے سوال کرتے ہیں تو وہ ہمیں اور تمہیں ایسا کر دے کہ دنیا کی نعمتیں سرکش و متمردنہ بنا سکیں اور کسی منزل پر اطاعت پروردگار سے درمندہ و عاجز نہ ہو اور مرنے کے بعد نہ شرمساری اٹھانا پڑے اور نہ رنج و غم سہنا پڑے۔ میری دوسرے دے اللہ اپنے پیارے رسول کے سرتیاں پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔